میں آپ کی اسم بتاؤں گی اور یہ جناب جو بات ہو رہی ہے بدشگونی کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عالمہ افق ہمیں سمجھا دیجئے، میرے ناظرین کو بتا دیجئے اسلام میں اس تعلق سے کیا رہنمائی فراہم کی گئی ہے، کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شگون کا مطلب ہوتا ہے فعل نکالنا۔ اب وہ فعل نکالنے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا گمان کرنا۔ تو اگر اس کو اپنے حق میں برا گمان کیا جائے تو اس کو بدشگونی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو اپنے حق میں اچھا گمان کیا جائے تو اس کو نیک شگون، نیک فعل کہا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک شریعت اسلامیہ کی بات ہے تو ہمیں شریعت نیک شگون کا تصور تو دیتی ہے، یعنی آپ چیزوں سے، لوگوں کی ہمارے گھر میں کوئی بزرگ آ گئے تو ہم نے کہا کہ یہ نیک بزرگ گھر میں تشریف لائیں تو برکت ہو جائے گی۔ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں، کوئی بزرگ ہمیں دعا دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی دعا سے برکت ہو جائے گی، یا ان کے دی کوئی انعام یا کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اپنی چیزوں میں رکھ دیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ تو یہ نیک فعل کا یا نیک شگون کا تصور تو موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ یہ تصور تو دیتی ہے کہ چیزوں سے نیک فعل لیا جائے تاکہ جب بھی تم کسی کام کو جاؤ تو تم خوشی خوشی اس کو انجام دے سکو، تم پر امید رہو۔ لیکن شریعت اسلامیہ اس بات کو قطعاً رد کرتی ہے کہ آپ کسی چیز سے بد فعلی لیں، کسی چیز کو بدشگونی قرار دے کر اور اپنے کسی کام کو ترک کر دیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے ہیں، بزنس کی میٹنگ پہ جا رہے ہیں اور راستے میں کالی بلی آپ کے آگے سے گزر گئی، اب آپ کا سارا ٹیمپو ختم، وہاں پر جا کے جو آپ نے اپنا سٹیٹمنٹ بنایا ہے، جو آپ نے وہاں پر جا کے میٹنگ کرنی ہے، وہ ساری کی ساری اب زیرو۔ اب جتنی بھی آپ کی تیاری، آپ یہ سوچیں کہ بھئی وہ کالی بلی جو نکلی تھی نا، اب سارا کام غلط ہونا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر کے باہر کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب تو ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں گے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اکثر یہ چیزیں نا امیدی کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے آپ نا امید ہو جاتے ہیں، اور یہ نا امیدی آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی نا امید کرتی ہے، کیونکہ آپ نے اصل مؤثر ان چیزوں کو مانا نا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو گئے۔ حالانکہ ہماری امید یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کام کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پھل اور اس کی جزا، اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس سے بھی منع کرتی ہے شریعت۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اس کو دور کیسے کریں؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی رسول نے پوچھا کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز بدشگونی آ جائے تو اس کو کیسے دور کرے، تو نبی کریم نے فرمایا اذا تطیرتم فامدوا، کہ اگر تمہیں کسی کام سے بدشگونی محسوس ہو تو وہ کام کر گزرو، یعنی کہ وہ کام کر لیجئے، تو آپ کو ایسا پتہ چلے گا کہ اس کام میں کوئی ضرر جب آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرے صرف خیال تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں بدشگونی سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں ایک دعا بتائی کہ اس دعا کو اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کی جو ہے وہ بدشگونی کی اگر جو اس کے اندر عادت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا ہے اللہم لا طیر الا طیرک، اور لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ کوئی برائی دینے والا نہیں ہے جب تک کہ تو نہ چاہے، کوئی اچھائی دینے والا نہیں جب تک کہ تو نہ چاہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اور اگر بالفرض کسی کو یہ عادت ہے کہ وہ بدشگونی چیزوں سے لیتے ہیں تو اس کو دیکھیں آپ اپنی ذات تک رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتفاقاً کسی معاملے کو ہم بدشگون سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ پرابلم بھی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی ذات تک رکھیں۔ اگر آپ کو اتنا وہم ہے، اگر آپ کا باطن اتنا کمزور ہے تو اس کو اپنی ذات تک رکھیں، اس کو لوگوں میں عام نہ کریں، اور پہلے تو خود ہی کوشش کریں کہ اس کو دور کریں، کیونکہ یہ چیزیں جب پیک پر پہنچتی ہیں نا اپنے تو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائیں، اور بالفرض اگر آپ بہت زیادہ ملوث ہیں ان دعاؤں کے بعد، ان کاموں کے بعد بھی آپ اس سے نہیں بچا پاتے خود کو، تو کم از کم اس کو اپنی ذات تک رکھیں، لوگوں میں اس کو عام کر کے بتانا کہ دیکھا میں نے فلاں چیز پہ شک کیا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس طرح کے معاملات نہ کریں، ورنہ ایک تو خود آپ نے غلط اپنے اوپر اثر لیا ہو، پھر آپ دوسروں کو بھی غلط اثر دے رہے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات رکھے اور ہمیں ہمیشہ دین پھیلانے والوں میں اور صحیح دین سیکھنے والوں میں رکھے۔ آمین۔ اللہم آمین۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود